ناظرین، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ وقال فی مقام آخر: انا مدینۃ الحکمۃ وعلی بابها۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ وقال اللہ تعالیٰ فی شان عظمت حبیبہ الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ باوقار سامعین حضرات، آج کی ہماری یہ بزم میلاد علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے ہے۔ آپ حضرات اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے تو کائنات میں آنے والے انسانوں کو درجہ بدرجہ فضیلت عطا فرمائی۔ رسولان اعظام کے لیے ارشاد فرمایا: تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ رسول ہیں جن کو بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ منہم من کلم اللہ، اور ان میں کوئی وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کلام کیا۔ ورفع بعضهم درجات، اور جن کو درجوں فضیلت عطا کی گئی۔ یہ رسولان اعظام ہیں۔ دوسرے، ان رسولوں میں سب سے عظیم رسول ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان پہ آنے والی کتاب سب سے افضل ہے۔ ان کے صحابہ ساری کائنات میں آنے والے نبیوں کے صحابہ سے افضل ہیں، اور صحابہ کے درمیان سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اپنی ایک الگ شان ہے۔ میں آج چاہتا ہوں کہ مختصر گفتگو علم کے اعتبار سے ہو مولا علی کی، دیگر باتیں بھی آپ حضرات سماعت کریں۔ ولادت مولا علی، میلاد مولا علی، مولا علی کی پیدائش، اصل میں کچھ گوشے وہ ہوتے ہیں نا جن پہ پردے ڈال دیے جاتے ہیں، جن پہ پردے ڈال دیے جاتے ہیں، اور وہ پردے جہاں بھی پڑتے ہیں نا، پوری دنیا میں کسی بزرگ کی شخصیت یا کسی اولو العزم کی اولو العزمیت پر نظر ڈالیں، اگر پردے ڈالے گئے ہیں کہیں بھی تو وہ سیاسی لوگوں نے ڈالے۔ مذہبی لوگوں کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ کبھی ایک دوسرے پر پردے نہیں ڈالتے ہیں۔ مذہبی لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کو اوپر لیتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے مقام کو بیان کرتے ہیں، اس سے محبت کا سبق دیتے ہیں۔ لیکن سیاست ایک ایسی شے ہے کہ شروع سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے آخر تک دیکھیں، کبھی وہ اپنے سے اوپر یا اپنے میں کسی کو اوپر دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ چاہے اس کو ذلیل کرنا پڑے تو ذلیل کرتے ہیں، قتل کرنا پڑے تو قتل کرتے ہیں، مارنا پڑے تو مارتے ہیں، قید میں ڈالنا پڑے تو قید میں ڈالتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہوا بادشاہوں کے دور میں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔
ایسے ہی مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کی عظمت پر، شخصیت پر، بزرگی پر بادشاہوں نے، اور وہ بھی کون بادشاہ؟ کوئی راجہ لوگ نہیں تھے، راجہ رجواڑے نہیں تھے، بنو امیہ کے بادشاہ تھے یا بنو عباس کے بادشاہ تھے۔ ان لوگوں نے اہل سادات، اقطاب، ابدال، نجبا، رقبا، تمام جو بھی اولو العزمی شخصیتیں تھیں ان کے مراتب پر پردے ڈالے۔ لیکن اللہ بھلا کرے ان علماء کا کہ جو ہر دور کے عالم رہے، ان کو رسول کائنات کے گھرانے سے، رسول کائنات کی اولاد سے، مصطفیٰ کے شہر سے، مصطفیٰ کی کتاب سے، رسول اللہ کے محبت کرنے والوں سے ہمیشہ محبت رہے، وہ ان کے فضائل بیان کرتے رہے۔ آئیں ہم لوگ مولا علی کا میلاد چند جملوں میں سنیں۔ سیدنا حضرت ابو طالب اور آپ کی بیگم حضرت فاطمہ بنت اسد، یہ دونوں کے دونوں اپنے گھر سے نکلے اور بیت اللہ شریف کے پاس پہنچے، طواف کرنے لگے۔ اب گھر بھی ان کا کتنی دور تھا، ایسا تو نہیں کہ بہت دور گھر۔ آئے اور سوچیں کہ حضرت علی حضرت فاطمہ کے پیٹ میں ہے۔ حسن اتفاق دیکھیں کہ سیدنا علی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ اور بیوی کا نام بھی فاطمہ۔ ماں فاطمہ بنت اسد ہیں اور بیوی فاطمہ بنت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ سوچیں صحیح، شیواجی نگر سے اگر کوئی یہاں آئے کتنا عرصہ ہے، اور شیواجی نگر چھوڑو یار، یہاں سے یہ ہندو پیپر سے اگر یہاں سے یہاں کو آئے تو کتنا عرصہ ہے؟ کیا کوئی اثرات نمایاں نہیں ہوتے؟ حضرت ابو طالب اپنی بیوی کو لے کر ساتھ آئے، کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اچانک درد سے ہوا، اچانک درد اٹھ گیا، اور درد اتنا شدید اٹھا کہ مطاف سے نکل نہیں سکتے۔ پھر کیا ہر آدمی یہ چاہتا ہے چلو یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں ڈیلیوری نہ ہو، بچہ پیدا نہ ہو، اچھا ہے چلو باہر نکل جائیں گے، لیکن اتنا شدید درد کہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ حضرت ابو طالب نے کعبے کا دروازہ کھولا، فاطمہ بنت اسد کو اندر داخل کر دیا، مولا علی کی ولادت کعبے میں ہو گئی، کعبے میں ہو گئی۔ میں یہاں پر اب دو سوال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال سنیں، مولا علی کی ولادت، ڈیلیوری، پیدائش، میلاد کعبے میں ہوا، تو اب کعبے میں ہم لوگ چرچا تو کرتے ہیں نا، بڑا مشہور کہ صاحب کعبے میں علی پیدا ہوئے، کعبے میں علی پیدا ہوئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر علی کعبے میں پیدا ہوئے تو علی کو فضیلت ملی یا کعبے کو فضیلت ملی؟ غور کا مقام ہے نا، علی کو فضیلت ملی یا کعبے کو فضیلت ملی؟ تو دوستو کعبہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، علی ولی اللہ ہے، اللہ کا ولی ہے۔ تو یاد رکھیں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی پیدائش سے، کعبے میں پیدا ہونے سے علی کا کوئی مقام نہیں بڑھتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قیامت تک کی تاریخ یہ بتائے گی کہ علی نے کعبے میں پیدا ہو کر علی کعبے کا مقام بڑھا دیا، اور قیامت تک کے لوگوں کو یہ سبق دے دیا کہ اب علی یہاں پیدا ہوا ہے، یہاں بتوں کی پوجا نہیں، یہاں اللہ کی عبادت کی جائے، یہاں اللہ کی عبادت کی جائے۔ اچھا دوسرا سوال دیتا ہوں، کیا کوئی عورت یہ چاہے گی کہ وہ مسجد میں بچے جنے؟
کسی عورت کا یہ ضمیر گوارا کرے گا؟ تو جب ایسے اثرات تھے نا تو فاطمہ بنت اسد کو جانا نہیں چاہیے تھا۔ ہم سوال کریں کہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو، رسول اللہ کتنا پیار فرماتے تھے یار، فاطمہ بنت اسد سے رسول اللہ کتنا پیار تھا، معلوم ہے آپ کو؟ جب حضرت علی کی والدہ کا وصال ہوا نا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لوگوں میری ماں کو، عورتوں سے کہا میری ماں کو جب تم تیار کر چکو نا غسل دے کر کے تو مجھے خبر کرنا، مجھے خبر کرنا۔ جب عورتوں نے غسل دے دیا، آقا نامدار کی بارگاہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ اب کیا حکم؟ ارشاد فرمایا میں ابھی آتا ہوں۔ میرے آقا نے اپنے جسم کا کرتا اتارا، رسول اللہ نے اپنا جبہ مبارک کرتا اتارا اور کہا اس میں میری ماں فاطمہ کو چاچی نہیں کہا، میرے چاچا کی بیوی نہیں کہا، علی کی ماں نہیں کہا، ارشاد فرمایا میری ماں فاطمہ کو میرے اس کرتے اور جبے کا کفن دو۔ رسول اللہ کا کرتا کیا کم تھا؟ فرمایا چلو میں قبر دیکھتا ہوں کیسی ہے فاطمہ کی۔ قبر دیکھی، فرمایا کیا صحیح بنائی ہے؟ ارے بہانے بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں، کیا صحیح بنائی ہے قبر؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صحیح بنائی؟ فرمایا نہیں میں دیکھتا ہوں۔ مصطفیٰ اترے فاطمہ کی قبر میں، مصطفیٰ اترے، فاطمہ مطلب حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد کی قبر میں اتر کر اور مصطفیٰ لیٹ گئے پوری قبر میں، رسول اللہ پیر پھیلا کر لیٹ گئے اور لیٹنے کے بعد میں چند سانسیں لے کے ارشاد فرمایا ہاں بہت اچھی قبر بنائی ہے میری امی کی۔ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ سوچیں صحیح، پہلے تو عذاب کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا، اور اگر عذاب آتا بھی ہو تو مصطفیٰ کا جبہ مبارک جس کا کفن بن گیا ہو، اللہ کی عزت کی قسم قیامت تک اس کو کبھی عذاب نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ اچھا اتنا ہی کافی نہیں چھوڑا، مصطفیٰ لیٹ بھی گئے۔ کائے کے لیے لیٹے؟ اس لیے لیٹے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کبھی کبھی مومن پر بھی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، قبر تنگ ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ لیٹے، پیار تھا میری امی کی قبر تنگ نہ ہو جائے، میں لیٹنے کے بعد اس کو کشادہ کرے دیتا ہوں، میں کشادہ کرے دیتا ہوں۔ یہ ہے فاطمہ بنت اسد۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے جب حضرت علی کے تعلق سے درد تھا ہی تو گئیں کیوں؟ تو جواب ملے گا نادانو، درد تو الگ کی بات ہے، کوئی سنگلاہٹ بھی نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا؟ کہا میرا رب یہ چاہتا تھا کہ میرا علی کعبے میں پیدا ہو، اس لیے طواف کے درمیان اس نے درد دے دیا، اور پھر یہ ذہن بھی دے دیا ابو طالب کو کہ گیٹ کعبے کا کھول کے مجھے کعبے میں داخل کر دو۔ کسی بچے کی ولادت میں تھوڑی بہت تو دیر لگتی ہے نا، کہتی ہیں ادھر گیٹ کھلا، ادھر میں داخل ہوئی، اور پھر اس کے بعد میں کیا ہے علی کی ولادت ہو گئی۔ ہر بچہ روتا ہے، پیدا ہونے کے بعد بچے عموماً روتے ہیں نا، عموماً نہیں سارے بچے روتے ہیں، مصطفیٰ کے علاوہ علی کے علاوہ باقی سارے بچے روئے، باقی سارے بچے روئے پیدا ہونے کے بعد، مصطفیٰ بھی نہیں روئے اور علی بھی نہیں روئے۔ اچھا نہ روئے تو الگ کی بات ہے، آئے تو آنکھیں مچی ہوئی، دنیا میں آئے آنکھیں مچی ہوئی ہیں، کوئی کھول کے بھی دیکھنا چاہ رہا ہے تو بس پلک اٹھا اور پھر بند کر لیا۔ روضۃ الشہداء یہ کتاب ہے، اس کے اندر تحریر کیا ہے کہ مولا علی نے پیدائش کے 3 دن تک آنکھ ہی نہیں کھولی، 3 دن تک آنکھ ہی نہیں کھولی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بھئی ولادت وہاں ہو گئی نا، اب تو گھر کو لے گئے نا، اب گھر میں ہیں۔ مصطفیٰ تشریف لائے، کسی کو علی کی نگاہ نے نہیں دیکھا، آنکھیں بند ہیں۔ مصطفیٰ تشریف لائے، اپنی امی حضرت فاطمہ کو، چچی کو سلام کیا، پوچھا میرا بھائی کیسا ہے، میرا بھائی کیسا ہے؟ آپ فرمانے لگی ہے تو بہت اچھا مگر نابینا ہے،
آنکھ نہیں کھولتا، دیکھتا نہیں ہے۔ 3 دن گزر گئے، کسی پر نظر نہیں ڈالی۔ مصطفیٰ مسکرائے، ارشاد فرمایا لاؤ میرے بھائی کو مجھے دو۔ رسول اللہ نے بچے کو لیا، جیسے ہی مصطفیٰ کی گود میں علی آئے فوراً آنکھیں کھول دی اور مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا۔ پہلی نظر پڑی علی کی تو مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی، پہلی نظر مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی۔ رسول اللہ کو دیکھا، کائنات کو دیکھنا گوارا ہی نہیں تھا۔ امی آپ کو بھی نہیں دیکھوں گا پہلے، ابا حضور آپ کو بھی پہلے نہیں دیکھوں گا۔ حد تو یہ ہے کہ امی ابا کو نہیں دیکھا تو نہیں دیکھا، کعبے کے اندر پیدا ہو کر کعبے کو بھی نہیں دیکھا، کعبے کو بھی نہیں دیکھا۔ کہا جب تک کعبے والے کو نہ دیکھ لوں کعبہ نہیں دیکھ سکتا۔ مصطفیٰ کو دیکھ لیا، آنکھیں کھل گئیں، سارے لوگ خوش ہو گئے۔ ارے یار یہ بچہ جو 3 دن سے جس کی آنکھ نہیں کھل رہی تھی، بالکل اس کے پلک نہیں لگ رہے تھے، کبھی روشنی نہیں آ رہی تھی، کیا وجہ ہوئی؟ رسول اللہ کو دیکھا۔ مصطفیٰ تو پہلے ہی مسکرا دیے تھے، جانتے تھے کہ میرا علی میرا علی ہے۔ اب یہاں آپ کو ایک بڑے پتے کی بات دینا چاہتا ہوں۔ حدیثوں میں بھی ہے، لوگ بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے علی، ہے نا؟ میں اس میں اور زیادہ بہتر بات اپنے ذوق کے مطابق آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کو اس ٹائم مصطفیٰ نے لیا اور منہ چوما، منہ پہ منہ رکھ دیا، اور منہ پہ منہ رکھنے کے بعد میں رسول اللہ نے اپنی مبارک زبان حضرت علی کے منہ میں ڈال دی، حضرت علی کے منہ میں ڈال دی مصطفیٰ نے زبان۔ اب آپ جانتے ہیں بچوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ حضرت علی نے اس کو لیا اور جیسے دودھ پیتے ہیں نا، مصطفیٰ کی زبان پینا شروع کر دی۔ رسول اللہ کا لعاب مبارک حضرت علی کے منہ میں جا رہا ہے، زبان مصطفیٰ چوس رہے۔ آپ سوچیں صحیح، ایک غوث اعظم جو تقریر نہ کریں، مصطفیٰ فرمائیں عبد القادر تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ کہا یا رسول اللہ عجمی ہوں۔ فرمایا ادھر آؤ، منہ کھولو، میں اس واقعے کو بیان نہیں کرنا چاہتا، اشارہ دے کے گزر جانا چاہتا۔ منہ کھولو، منہ کھولا، اپنے ہاتھ سے تھوک مبارک نکالا، لعاب دہن ڈال دیا، 7 مرتبہ ڈالا۔ سیدنا حضور غوث اعظم فرماتے ہیں علم کے سمندر پیدا ہو گئے میرے اندر، مجھے بے چینی ہونے لگی کہ میں لوگوں کو کچھ سناؤں، کچھ بتاؤں۔ سوچے صحیح، 7 مرتبہ ذرا ذرا سا لعاب دہن پڑے غوث اعظم بن جائیں۔ اور جس علی کو پیدا ہونے کے بعد مصطفیٰ نے اپنی زبان دی ہو اور وہ مصطفیٰ کا لعاب دہن چوس رہا ہو، کیا اب اس کو بھی کسی علم کی ضرورت باقی ہے؟ کیا اس کو بھی کسی علم کی ضرورت باقی ہے؟ ارے کچھ علم وہ ہوتے ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں، کچھ علم وہ ہوتے ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں، اور کچھ علم وہ ہوتے ہیں جو پلائے جاتے ہیں۔ علی کو پڑھایا ہوا علم نہیں ہے۔ اور اتنا بھی سوچیں، علی کی پوری زندگی اٹھائیے، پوری حیات ظاہری کا مطالعہ کیجئے، آپ بتائیے کہیں بھی مولا علی نے کسی کتاب کو اٹھا کر پڑھا ہو؟ کہیں پڑھا ہے؟ ارے وہ کسی کا شعر ہے، تو نے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے، تو نے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت زائد تیرے میرے پینے۔ علی تو زبان مصطفیٰ چوس چوس کر علم بنا رہے ہیں۔ مصطفیٰ کے لعاب دہن سے علی کا سینہ روشن ہو گیا ہے، اور کب؟ 3 دن کی عمر میں۔ جو علم علی کو ملا ہے نا، پوری کائنات میں بچے 20 سے 30 40 سال میں عالم بنتے ہیں، لیکن مولا علی پیدا ہو کر صرف 30 دن ایسا عالم بنا ہے کہ پوری کائنات کا علم ان کے سینے میں۔ سوچے صحیح یار، ہے کوئی کائنات کا بچہ جو 3 دن میں عالم بنا ہو؟ ایک ہوتا ہے عالم، اس نے چند کتابیں پڑھ لی اور پھر اس کے بعد میں اس نے تبرع شروع کیا، علم ہوتا ہے، ایک علم ہوتا ہے۔
صرف جو علم ہوتا ہے نا اس کے اندر لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، مارا ماری ہوتی ہے، کفر کے فتوے ہوتے ہیں، گمراہی کے فتوے ہوتے ہیں، تکبر ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے۔ علم خالی علم یہ سکھاتا ہے، لیکن اگر علم کے ساتھ حکمت ہو، جب تک علم کے ساتھ حکمت نہیں ہوتی فتنے ہوتے ہیں، اور جب علم کے ساتھ حکمت ہوتی ہے تو اللہ کی قسم وہاں فتنے نہیں، وہاں ہدایت ملتی ہے، وہاں ہدایت ملتی ہے۔ مصطفیٰ نے علی کو بذریعہ زبان علم بھی عطا فرما دیا اور حکمت بھی عطا فرما دی۔ اب کسی چیز کی ضرورت باقی تھی کہ اسلام قبول کیا جائے، بری چیزوں سے بچایا جائے۔ ارے بچایا وہاں جائے جہاں انسان کچھ کرتا ہو۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی میں نے ایک تقریر سنی جس میں مولا علی یا صحابہ کے شراب کے تعلق سے انہوں نے قرآنی دیگر آیتوں سے رد کیا ہے۔ میں آپ کو یہاں ایک چھوٹا سا جملہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ یہ بتائیں جو بچہ 3 دن میں مصطفیٰ کی زبان چوس رہا ہو، کیا وہ کبھی شراب کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ جو بچہ 3 دن میں مصطفیٰ کا لاپ پی رہا ہو، وہ بچہ کبھی شراب کو ہاتھ لگائے گا؟ ارے علی تو وہ ہے کہ جن کو 3 دن میں ہدایت مل گئی تھی، 3 دن میں اسلام مل گیا تھا، 3 دن میں ایمان مل گیا تھا، 3 دن میں ولایت مل گئی تھی، 3 دن میں اولیاء کا سردار بنا دیا تھا مصطفیٰ نے۔ علی کو 5 سال 8 سال 15 سال 25 سال ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ 3 دن کا بچہ عالم بھی تھا، فاضل بھی تھا، محدث بھی تھا، ولی بھی تھا، ولی گر بھی تھا، مصطفیٰ کا لخت جگر بھی تھا، سیدہ فاطمہ کا شوہر بھی تھا، پوری کائنات کو ولایت تقسیم کرنے والا تھا۔ 3 دن کے بچے کا وہ مقدر تھا۔ یوں ہی نہیں ہے، اب ہوا کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، میں یہاں پر اور 2-4 حدیثیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ علم ایک ایسی شے ہے یار، علم کے ساتھ اگر حکمت ملے نا تو پھر ہدایت ہی ہدایت ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جو مقام کو ظاہر کیا نا، تو کس بات سے ظاہر کیا تھا؟ بھئی وہ خلیفہ تھے نا، انہوں نے کہا، اللہ نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا تھا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو خون بہائے گا، فساد کرے گا۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اب کیا ہے؟ ان کی فضیلت کو ظاہر کیا۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، اور پھر کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، فرشتوں اب یہ بتاؤ کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہا مولا بس ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتا دیا، اس سب کا ہمیں علم نہیں۔ تو اب علم کی فضیلت کو آدم علیہ السلام کی فضیلت کو علم کے ذریعے سے ظاہر کیا، علم کے ذریعے سے ظاہر کیا۔ اب اس کے بعد آئیں، میں بات کو بالکل مختصر کرتا ہوا آ رہا ہوں، بیچ میں کسی کو نہ لیتے ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ظاہر کیا، بلکہ یوں کہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنانے کے بعد جو دعا کی تھی تو کہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت، کہ اللہ ان میں ایسا رسول بھیج دے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، جس میں وہ تیری آیات تلاوت کر رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، پڑھ کر سنا رہا ہو، یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم، اور ان کو پاک بنا رہا ہو۔ سوچے صحیح، یتلو علیہم آیاتک، مولانا صاحب نے قرآن پڑھ دیا، اس کا ترجمہ آپ کو سنا دیا، آپ کے لیے کافی نہیں؟ حدیث پڑھ دی، اس کا ترجمہ سنا دیا، کیا کافی نہیں ہے؟ تاریخ پڑھ کر سنا دی، کیا کافی نہیں ہے؟ آپ کو تو معلومات ہوگی نا، میں بول رہا ہوں نا، آپ سن رہے ہیں تو آپ کو علم پہنچا، کفایت نہیں کرتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیات بھی پڑھ رہا ہو، ویزکیہم، اور ان کو پاک بھی کر
کر رہا ہو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب بھی سکھا رہا ہو، تو کیا پڑھنے کے بعد کتاب نہیں ملی تھی؟ اور پاک بھی کر رہا تھا، پاک بھی کر، مطلب علم بھی دے رہا تھا، حکمت بھی دے رہا تھا، اندر بھی پاک کر رہا تھا، باہر بھی پاک کر رہا تھا۔ تو اب کیا ہے، یہ علم کے لیے انہوں نے دعا کی تھی، اور اللہ نے مصطفیٰ کو وہ علم عطا فرمایا۔ اور مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں معراج کو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے یہاں شانوں کے درمیان رکھا۔ فرماتے ہیں فتجلی لی کل شیء، ساری کائنات کی تمام چیزیں مجھ پر ظاہر ہو گئی۔ آدم کی فضیلت علم کی وجہ سے، حضرت ابراہیم کی دعا علم کے تعلق سے، رسول کائنات معراج کو جائیں تو حدیث بیان کریں تو علم کا مقام۔ اب میرے آقا نے علی کے مقام کو ظاہر فرمایا اور ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یا رسول اللہ کیسے دروازہ بنا؟ تو جواب ملے گا نادانو، جب علی پیدا ہوا تھا نا، جب بھی میں علم کا شہر تھا، اور علی 3 دن ہی میں علم کا دروازہ تھا۔ اب تو یہ بڑا ہے، اب تو میں اسے کچھ اور ہی سکھا رہا ہوں۔ اور پھر ایک بات اور یاد رکھیں، صرف یہیں پر مصطفیٰ نے روکا نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا انا مدینۃ الحکمہ، میں حکمت کا شہر ہوں، وعلی بابها، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی علم بھی ہے علی کے پاس اور حکمت بھی ہے۔ خالی علم ہو تو گمراہ ہو سکتا ہے آدمی، لیکن علم کے ساتھ اگر حکمت ہو تو پھر آدمی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیں، کس سے؟ حکمت کے ساتھ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت کے ساتھ بلائیں۔ جہاں علم کے ساتھ حکمت ہو آدمی گمراہ نہیں ہوتا۔ مولا علی کو اب سکھانے کا نمبر آ گیا۔ روضۃ الشہداء کے اندر ایک روایت بیان کی ہے مولا علی سے، وہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 باب سکھائے۔ یہ باب کیا ہے آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ طہارت، پاکی ایک باب ہے، وضو سے لے کے، غسل سے لے کر کے، نماز کی جگہ سے لے کر کے، کپڑوں سے لے کر کے، اور تمام ناپاکی کو دور کرنے سے لے کر کے، یہ سارا ایک چیپٹر ہے۔ یہ سارا ایک چیپٹر ہے۔ انسانوں کے تعلق سے معلومات فراہم کرنا، پوری کائنات کے انسانوں کے تعلق سے یہ ایک باب ہے، یہ ایک باب ہے۔ سوچے صحیح، فرماتے ہیں مصطفیٰ نے مجھے 1000 باب علم کے عطا فرمائے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں جب میں نے ان علم کے بابوں کو کھولا تو کہتے ہیں ہر باب سے، ہر ایک باب سے، 1000 تو ہیں نا، اس میں سے ہر ایک باب سے پھر مجھ پر 1000 باب منکشف ہوئے۔ ایک باب سے 1000، تو اب 1000 بابوں سے کتنے بنے؟ میں نے تو حساب ڈالا نہیں، دن مجھے فرصت نہیں مل پائی، ورنہ میں حساب ڈال لیتا کہ 1000 کے کتنے بنے۔ سید صاحب ذرا ڈال کے بتا دیں۔ 1000، ایک باب کے 1000 پھر ملے، یہ ہو گیا نا۔ آئیں فصل الخطاب کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سننے کی باتیں ہیں یار علم، اور وہ بھی علم علی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے 10 حصے پیدا فرمائے۔ آپ لوگ توجہ کے ساتھ میں سنیں، مزہ آئے گا انشاءاللہ، نئی معلومات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو پیدا فرمایا، اس کے 10 حصے بنائے۔ فرماتے ہیں 9 حصے صرف مولا علی کو دیے، اور 1 حصہ پوری دنیا کو دیا۔ غور کریں یار، اس لیے فرمایا مصطفیٰ نے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ جب دروازے کا یہ عالم ہے تو شہر کا عالم کیا ہوگا؟
بے کل و تسائی کہتے ہیں جب سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمہ ہوتے ہیں، جب سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمہ ہوتے ہیں، جب سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمہ ہوتے ہیں، غلاموں کی گفتار کا یہ عالم ہے تو سرکار کی گفتار کا عالم کیا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے علم کا کیا عالم ہوگا؟ جب مولا علی کا علم یہ ہے، ایک مرتبہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ممبر پر کھڑے ہو گئے. لوگ تو ہر دور میں چیچے میں کرتے رہتے ہیں نا، تو آپ نے ارشاد فرمایا سلونی، اے لوگو مجھ سے سوال کرو. سلونی کہتے ہیں سلونی عن اسرار الغیوب فإنی وارث علوم الانبیاء والمرسلین. ارشاد فرماتے ہیں لوگو مجھ سے سوال کر لو، مجھ سے سوال کرو، قیامت تک جو سوال کرو گے اس کا جواب دوں گا. کہتے ہیں کیوں؟ فإنی وارث العلوم الانبیاء والمرسلین، اس لیے کہ میں نبیوں اور رسولوں کے علم کا وارث ہوں. مجھے مصطفیٰ نے اتنے علوم عطا فرما دیے ہیں کہ میں تم کہو تو زمین کے، کہو تو آسمان کے. ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت علی کے پاس آ گئے اور کہا علی تمہارے علم کے بڑے چرچے چلتے ہیں، یہ بتاؤ جبریل کہاں ہیں؟ انسانی شکل اختیار کر کے آئے تھے. کہا یہ بتاؤ جبریل کہاں ہے؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آسمان کی طرف نگاہ کی، پھر زمین کی طرف نگاہ کی، ارشاد فرمایا او آنے والے سن، سارے آسمانوں کو میں نے دیکھا، جبریل آسمانوں میں کہیں نہیں، پورے آسمانوں میں کہیں نہیں ہے. اور ساری زمینوں کو میں نے دیکھا، جبریل ساری زمینوں میں کہیں نہیں ہے. اب میں تجھے بتا دوں کہ جبریل تو ہی ہے، جبریل تو ہی ہے. سوچے صحیح، جس کی نظر آسمانوں کو دیکھ رہی، جس کی نظر زمینوں کو دیکھ رہی، تو پھر حال کیا ہوگا؟ کیسا علم ہے ان کا؟ اگر علم ہی پر بات آ جائے تو حقیقت یہ ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علوم پر آپ تفسیریں کھنگالیں، حدیثیں کھنگالیں، آپ کو اتنی ملیں گی کہ زندگی گزر جائے مگر علم علی کے تعلق سے بیان کرتے کرتے چلے جاؤ گے دنیا سے، پورا نہیں کر پاؤ پورا. اور اسی کو وہ کہتے ہیں ردینا قسمت الجبار فینا، ہم اپنے رب کی تقسیم سے راضی ہیں. لنا علم وللجہال معلوم، کہ اس نے ہم کو علم دیا ہے. سوچے صحیح، یہ اشارہ کس کی طرف تھا؟ کہتے ہیں لنا علم، مولا علی فرماتے ہیں ہمارے لیے علم ہے، وللجہال معلوم، اور جاہلوں کے پاس مال ہے، جو بادشاہتیں حاصل کر رہے ہیں، جو تلوار کے زور سے اہل بیت کو قتل کر کے اپنی حکومتیں بنا رہے ہیں. لنا علم وللجہال معلوم، جاہلوں کے لیے مال ہے. فرمایا فإن المال يفنى عن قریب، مال تو عن قریب فنا ہو جائے گا. وإن العلم يبقى لا يزال، اور علم ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اتنا یاد رکھ لیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان کو عظیم طریقے سے بیان کیا ہے. اور حضرت عباس یا ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن پورا اٹھا کر پڑھو، پورے قرآن میں مولا علی کی شان میں 300 آیتیں نازل ہوئی. 300 آیتیں قرآن میں مولا علی کی شان میں. ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں، یوں تو بہت سی آیتیں آپ نے سنی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہجرت کا حکم ہوا. محبوب اب مکہ چھوڑ کر آپ مدینے چلے جائیں. ہجرت کی تیاری ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے ساتھ. ارشاد فرمایا مصطفیٰ نے علی ادھر آؤ. کیا یا رسول اللہ؟ فرمایا میرے بستر پر سو جاؤ. یا رسول اللہ ٹھیک. لیکن حالات کیا تھے؟ پورے مکے کے لوگ اکٹھے ہو کر یہ میٹنگ کر چکے تھے
کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے، ساری رات پیرا لگا دیا چاروں طرف سے۔ علی چلے گئے، مصطفیٰ نے تھوڑی سی خاک لی پھینکی، سارے کے سارے بالکل ایسے ہو گئے کہ نظر ہی نہ آیا۔ اب سوچے صحیح، مصطفیٰ جان عالم کو خبر ہے کہ مجھے قتل کرنے کے لیے یہ لوگ اکٹھے ہوئے، اور علی کو بھی خبر ہے، علی کو بھی خبر ہے کہ یہ لوگ مصطفیٰ کو قتل کرنے اکٹھے ہوئے ہیں۔ رسول کائنات نے فرمایا صبح کو سارے لوگوں کی امانتیں واپس کر کے تم بھی چلے آنا۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ صبح کو سب کی امانتیں واپس کر دینا، تم بھی چلے آنا۔ مولا علی گئے، آرام سے بستر میں لیٹے، شاندار نیند آ گئی۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کے دوست کو کوئی قتل کرنے والے لوگ ہیں اور آپ کو وہاں لٹایا جائے تو آپ کو نیند آئے گی؟ کوئی آپ کو یہ بتا دے کہ آپ جس گھر میں لیٹے ہیں نا اس میں یہ سوراخ ہے، اس میں سانپ ہے، ساری رات نیند آئے گی؟ اسی کی طرف دیکھتے رہیں گے، یار کہیں نکل نہ آئے، کاٹ نہ لے، موت نہ آ جائے۔ مولا علی کہتے ہیں ساری راتیں زندگی کی سوتا رہا میں، جتنی اچھی نیند مجھے اس رات کو آئی کبھی اتنی اچھی نیند ہی نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل اور میکائیل دونوں کو بلایا اور ارشاد فرمایا تم میں بھائی چارگی ہے، آپس میں تم ایک دوسرے کی برادری کا دم بھرتے ہو، بھائیوں نے کہا تو تم یہ بتاؤ کہ تم میں سے دونوں کی عمر ہے اور اچھی عمر ہے، اگر تم میں سے ایک کے خاطر دوسرے کی جان جائے تو پسند کرو گے؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل میکائیل تم میں سے دونوں میں سے اگر ایک کی جان جائے، موت آئے تم کو دوسرے کی وجہ سے تو پسند کرو گے؟ تو جبرائیل نے کہا نہیں مولا، میکائیل نے بھی کہا نہیں مولا۔ ارشاد فرمایا حیرت کی بات، چلو تم یہاں سے جاؤ۔ مولا کہاں؟ کہا علی نے اپنے محبوب کے خاطر اپنی جان کو موت کے حوالے کر دیا ہے، جاؤ ساری رات اس کی حفاظت کرو۔ جبرائیل آئے سرانے بیٹھ گئے، میکائیل آئے پیتی بیٹھ گئے، اور حضرت علی سوتے رہے۔ حضرت جبرائیل کیا کہتے ہیں؟ اے سونے والے انسان سن، تو بڑی آرام کی نیند سو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں تیری تعریف بیان کر رہا ہے، تو سوتا ہے، تیری تعریف آسمانوں میں ہو رہی، آسمانوں میں ہو رہی۔ جب حضرت علی نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ وہ لوگوں میں کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان اللہ کی رضا کے خاطر بیچ دی ہے، اللہ کی رضا کے خاطر بیچ دی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ جان کو بیچنے والا کون تھا؟ یہ مولا علی تھے، یہ رسول کے لیے جان دے رہے تھے۔ اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف فرمائی۔ مولا علی سے پوچھیں کہ آپ کو ڈر نہیں لگا، آپ کو یہ خوف نہیں ہوا کہ آپ جو ہے یہاں شہید کر دیے جائیں گے؟ تو جواب دیتے ہیں نادانو تم کو معلوم نہیں، میرا آقا تو پہلے زندگی کی ضمانت دے کر چلا گیا تھا اور یہ کہہ کے گیا تھا کہ اے علی کل کو لوگوں کی امانتیں دے دینا اور آ جانا، اگر مصطفیٰ یہ نہ فرماتے تو مجھے ڈر ہوتا۔ مصطفیٰ نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ کل کو میں زندہ بھی رہوں گا اور مصطفیٰ کے پاس پہنچوں گا۔ کتنا بڑا مقام ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا۔ ایک بات سمجھیں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں عبادت کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا یہ عبادت ہے۔ اچھا میں یہاں چہرہ دیکھنے پر ایک بات اور آپ کو بتا دوں تاکہ آپ سمجھ سکیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ یہ سب عبادتیں ہیں نا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے حالت ایمان میں ایک نظر دیکھا اور ایمان ہی پر خاتمہ ہوا،
وہ کون ہے؟ صحابی۔ ایک انسان ساری زندگی قرآن کی تلاوت کرتا رہے، سجدے کرتا رہے، رکوع کرتا رہے، صدقات و زکوٰۃ دیتا رہے، حج کرتا رہے، کعبے میں رہے یا مدینے میں رہے، ساری زندگی گزر جائے، وہ نمازی تو بن سکتا ہے لیکن صحابی نہیں بن سکتا۔ ایک صحابی جس نے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی، سواری پر تھا، شہادت دے دی، یا رسول اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اپنے گھوڑے سے اتر رہا تھا، پیر پھسلا، نیچے گرا، شہید ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو آدمی بھی کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے اس کو دیکھ لے۔ نہ ایک نماز پڑھی، نہ ایک روزہ رکھا، نہ ایک حج کیا، نہ کبھی زکوٰۃ دی، نہ کسی غریب کو کھلایا، نہ کسی کے ساتھ بھلائی کی، ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھا، دو جملے بولے، جنتی ہو گیا، جنتی ہو گیا۔ نمازی تو ہو گیا لیکن صحابی نہ بن سکا۔ صحابی کب بنا؟ جب چہرہ مصطفیٰ دیکھا، رسول کی رسالت کی گواہی دی، خدا کی وحدانیت کی گواہی دی، تو چہرہ دیکھنے پر صحابی بن گیا۔ اب سوچیں صحیح کہ جب آپ نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا تو آپ کے مقابلے میں دوسرا کوئی نہیں ہے، تو علی کا چہرہ دیکھا تو کیا آپ کے مقابلے میں کوئی دوسرا ہوگا؟ کوئی دوسری ایسی عبادت ہوگی؟ کوئی دوسری عبادت ایسی ہوگی؟ فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اب کچھ لوگ وہ تھے کہ جو صحابہ نہیں تھے بلکہ تابعین تھے، جنہوں نے صحابہ کے دور کو نہیں دیکھا تھا، کسی صحابی سے ملاقات ہو گئی، اب کیا ہے، علی کو بھی نہیں دیکھا تھا، تابعین کا دور آ گیا، تابعین کا دور آ گیا۔ اب ان کے دل میں ایک بات یہ اٹھی، رسول اللہ تو سارے دلوں کے حال کو جانتے ہیں نا، ایک بات اٹھی کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے نا، اب ہم جب ہوتے تو دیکھ لیتے، مولا علی یہاں آتے تو دیکھ لیتے، اب مولا علی تو کیا ہے، شہادت پا چکے ہیں، کیسے دیکھیں؟ تو رسول اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا النظر الی علی عبادت، علی کی طرف نظر کر لو عبادت ہے، چہرہ دیکھو تو عبادت۔ اب علی کی طرف نظر کیسے کی جائے؟ اب کیا ہے، یہ علی کا مزار ہے، مولا علی کا گنبد بنا ہے، اب تم اس کی طرف دیکھو، قبر علی کو دیکھ لو، یہ تمہاری عبادت ہے۔ اب صاحب ہم میں سے کوئی اٹھا کہ صاحب میری تو وسعت ہی نہیں ہے، نہ میں نجف تک جا سکتا، نہ میں عبادت کر سکتا، نہ مولا علی کا مزار دیکھ سکتا، تو اب میں کیا کروں، میرے لیے کیا راستہ ہے؟ تو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بھی راستہ پیدا فرما دیا۔ ارشاد فرمایا لوگو علی کا چہرہ دیکھو تو عبادت بنے گا، علی کا چہرہ نہ مل سکے تو علی کی طرف نظر کر لو تو عبادت بنے گا۔ اب یہ دونوں موقع ہاتھ نہ آئے، کہا یا رسول اللہ کیا کریں؟ تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ذکر علی عبادت، مولا کا ذکر کر لیا کرو، یہی عبادت ہے تمہارے لیے، یہی تمہارے لیے عبادت ہے۔ تو علی کا ذکر بھی عبادت، علی کی طرف نظر بھی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت۔ اور ایک بات میں اور بتا دوں آپ کو، ایمان کو تازہ رکھے، ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کی طرف دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، اللہ کی قسم علی کے بچوں کو دیکھنا عبادت، علی کے بچوں کو دیکھنا عبادت۔ مصطفیٰ کے بچوں سے پیار کیا کرو، مصطفیٰ کے بچوں سے۔ ایک روایت اور چھوٹی سی بیان کر دوں اور ختم کرے دیتا ہوں۔ علی کے بچوں کا یہ مقام ہے کیسے؟ بھئی ہر آدمی نے کتابیں لکھی، شیخ الاسلام نے 1100 کتابیں لکھ دی، اعلیٰ حضرت نے 1100-1200 کتابیں لکھ دی، دیگر علماء نے کسی نے 100 کسی نے 200 لکھ دی۔ مولا علی نے کون سی کتاب لکھی؟ کبھی سنا؟ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ مولا علی کی کوئی کتاب ہے؟
آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت میر سید جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے شرح موافق۔ اس کتاب کے اندر تحریر کیا ہے کہ مولا علی نے 2 کتابیں لکھی۔ مولا علی نے 2 کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے جفر اور دوسری کتاب کا نام ہے جامع، اور ان کتابوں میں حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دی ہے۔ فرماتے ہیں ان دونوں کتابوں کے اندر زمانہ شروع ہونے سے لے کر قیامت آنے تک ساری کی ساری باتوں کو لکھ دیا مولا علی۔ اور کیسے لکھا ہے؟ الف سے آنے والے جتنے واقعات ہیں وہ پوری ترکیب بنا دی ہے یہ الف سے۔ با سے آنے والے ہیں تو پوری ترکیب بنا دی قیامت تک با سے آنے والے کتنے واقعات ہیں، تا سے ہیں تو قیامت تک کتنے واقعات ہیں۔ اب وہ کتابیں نہ تو پرنٹ ہوئیں، نہ چھپوائی گئیں، نہ اس کے قلمی نسخے تیار کیے گئے۔ کیوں؟ مولا علی نے وہ کتابیں اپنے بچوں کو حسنین کریمین کو دی، اور ان کتابوں کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت امام حسن و حسین نے اپنے بچوں کو دی، اور انہوں نے اپنے بچوں کو دی۔ وہ فرماتے ہیں یہ بات مسلمات سے ہے، قیامت تک جتنے بھی بزرگ اہل سادات میں آئیں گے یہ علم سینہ بسینہ وہی 2 کتابیں ہیں مولا علی کی جو انہوں نے لکھ کے بچوں کو دے دی۔ علم سینہ اس کو کہا جاتا ہے، اور قیامت تک کی پوری خبریں اس کے اندر تحریر فرمائی۔ یہ ہے مولا علی کی 2 کتابیں، ایک کتاب جفر، دوسری کتاب جامع، اور ان دونوں کتابوں میں مولا علی نے پوری کائنات کا علم سمیٹ کے رکھ دیا ہے، سمیٹ کے رکھ دیا ہے۔ اور کیوں نہ رکھتے یار، کہ مصطفیٰ نے 3 دن کی عمر میں اپنا لعاب دہن جو دے دیا نا، لعاب دہن جو دے دیا، اب جب مصطفیٰ نے 3 دن میں علی کو مومن بھی بنا دیا، مسلمان بھی بنا دیا، عالم بھی بنا دیا، محدث بھی بنا دیا، اور کیا ہے مفسر بھی بنا دیا، قرآن کے تمام علوم، کون سی آیت کب کہاں کیسے نازل ہوئی اور کیا کیا معنی ہیں اس کے، ظاہر اور باطن کیا ہے، مولا علی فرماتے ہیں مجھے سارا کچھ معلوم ہے، کچھ بھی باقی نہیں ہے قرآن پاک میں جو مجھے معلوم نہیں ہے۔ اور قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں کائنات کے پورے علوم پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، تمام مسلمانوں کو، حالانکہ ابھی بہت سی باتیں میرے ذہن میں ہیں جن کو میں نے تیاری کی تھی، اسٹڈی کیا تھا کہ میں کچھ بولوں گا، مجھے لگ رہا ہے کہ اگر میں بولتا رہوں تو کم سے کم 2 سے 3 گھنٹے گزر۔ میں اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔